دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہو تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی برکت والا ہے، اس کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، دولت شہرت، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ جتنا بھی مانگو گے، آپ جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہوئے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا، تمام معاملات کا حل ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جوان بیٹوں کی من پسند نوکری لگ جائے گی اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا کیا کرتے ہو جو راتوں رات امیر ہو گئے، آپ کے ہر مسئلے حل ہو گئے، رکے ہوئے کام پورے ہو گئے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ جب آپ اس عمل کے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا مجرب عمل بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج دکھیارے بہن بھائیوں کو بتایا، الحمدللہ انہیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب ترین عمل آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ دے گی، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، کیونکہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کا دن بھی ہے۔ آج کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، شام کو مانگتا ہے تو ہر حاجت صبح تک اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھولنے والی یہ خاص تسبیح ہے۔ راتوں رات امیر و کبیر اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو وہ رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دوستوں، جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیں۔
इंशाअल्लाह आज ये अमल करते साथ ही मोजज़ा अपनी आंखों से देखिएगा। अल्लाह वालों, वो बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसाइल है, पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बंदा पूरा साल तंगदस्ती में, लाचारी में, मजबूरी में, बेबसी में गुजार चुका है, बेहद मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो एक बार आज माह जमादुल सानी की 22 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। औरत जिसका नाम लेकर माह जमादुल सानी की 22 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ेगी, रब की जात उसके मुकद्दर के सितारे को चमका देंगे। अगर आप रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो माह जमादुल सानी की 22 तारीख बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। ये एक ऐसा कलिमा है जिसे पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात बेहतर कर देते हैं। इस बात का इकरार हो जाता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। आज हमारी मोमिन होने की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। अल्लाह वालों, यूं तो आप लोग रोजाना बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और अपने कारोबार को उरूज तरक्की तक ले जाने के लिए तरह तरह की ऑफर्स भी निकालते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। वजह क्या है, क्यों कामयाब नहीं होता थे? बात सिर्फ इतनी सी है, कामयाबी रब की तरफ से होती है और जिस काम में रब की रज़ा शामिल हो जाए वो काम कामयाब हो जाता है। जिस तरीके से अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जब भी किसी काम की शुरुआत करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया करो, बरकत पड़ जाती है। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह का तोहफा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हमारे लिए जिब्रील अमीन के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई। अब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। खाना खाते हुए भी शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत दी गई हैं, लेकिन बात यह है हमारी दीन से दूरी हमें नाकामयाब बनाकर ही छोड़ेगी। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अपने मामलात को बेहतर करवा लो। मामलात बेहतर कैसे हो सकते हैं? रास्ता सीधा सा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लेगा और तफरके में नहीं पड़ेगा, तफरकेबाजी नहीं करेगा, कामयाबी उसको मिलेगी। और कामयाबी उस बंदे को ही मिलेगी जो बंदा अपने अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा करेगा। अल्लाह वालों, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। आज हम लोगों को नमाज पढ़ने का कहो तो हमारे मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे अल्लाह जाने क्या काम बोल दिया गया है जो काम हो नहीं सकता। बात यह है, नमाज तो मोमिन पर फर्ज है, नमाज पढ़ना ये जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। तो बेहतर यह है कि नमाज अपने आप लोग जिंदगी में शामिल करें, नमाज के अंदर आप लोग उतर जाएं और नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलाश करें। वो रब जरूर आपकी मदद करेगा, क्यों मदद नहीं करेगा? अल्लाह वालों, वो तो अपने हर बंदे को 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। रब की मोहब्बत का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। और आज वैसे भी आज माह जमादुल सानी की 22 तारीख है और बुध का दिन है, बुध बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये जो 22 तारीख वाला बुध है, जो जमादुल सानी की 22 तारीख है, वो कहां से लाओगे जो आज आपको बुध के दिन की शक्ल में मिली है? तो अल्लाह वालों, आज आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें और आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आपकी सुनेगा। बात यह है, वसीला अहले बैत का पेश करें, नबी पाक का वसीला पेश करें। ये वो वसीले हैं जो मजबूत हैं, जो हमारे लिए चट्टान का काम करते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। तो बेहतर यही है ना कि हम लोग इन्हीं वसीलों से, इन्हीं जलीलों से हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना लें। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। लेकिन अल्लाह वालों, अब आप लोग जरा ध्यान से और तवज्जो से, अव्वल तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल भी भागा भागा कर नहीं देखना। अगर भागा भागा के देखा तो यकीन करो समझ में ही नहीं आएगा कि वजीफा किस तरीके से करना है। जब वजीफा ही समझ में नहीं आएगा तो कामयाबी हम लोगों को कहां से मिल सकती है? तो अल्लाह वालों, आज माह जमादुल सानी की 22 तारीख बुध के दिन बताए गए तरीके और तरतीब से आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं और आप सब लोगों ने इस दुआ में शमूलियत भी जरूर रखनी है। तो आए पहले दुआ कर लेते हैं, क्योंकि आज 22 तारीख है और बुध का दिन है। उसके बाद इंशाअल्लाह वजीफे की तरफ चलेंगे। तमाम बहनों से, तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अदब के दायरे में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में
دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں میرے مولا مٹا دے، ہماری پریشانیوں کو ہماری آسانیوں سے تبدیل فرما دے، میرے مولا ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حرام کے رزق کو حلال سے پاک کر دے، میرے مولا ہم سب کو نیک اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ایک بیوی کا اچھا شوہر بنا دے، میرے مولا ہمارے اخلاق کو اس طرح سے بلند فرما دے کہ ہماری زبان سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی نہ ہماری والدہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میرے مولا ہم سب کو اپنی محتاجگی عطا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما لے، میرے مولا ہمارے رزق میں خوب برکت وسعتیں پیدا فرما، ہمیں بھی کامیاب کر، ہماری آل و اولاد اور نسلوں کو بھی کامیاب کر دے، میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتا ہے، میرے مولا ہمارے بہترین رشتے کروا دے، ان کی بیٹیوں کی بہترین جگہوں پر رشتے کروا دے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میرے مولا ان کو اپنے سسرال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جو سسرال والے ہیں ان کا رویہ اگر ان کے حق میں خراب ہے تو میرے مولا ان کے حق میں بہتر رویہ عطا فرما دے، اور جو میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مالی معاملات میں میرے مولا غیب سے مدد فرما، میرے مولا بالخصوص ہم سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، جس طریقے سے آخری وقت کے ایام جو ہیں وہ اہل بیت کے ہیں، امام مہدی الزمان ظاہر ہوں گے، میرے مولا ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے راستوں پر چلنے والا بنا دے، میرے مولا اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص ملک شام کی مدد فرما، بہت زیادہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ بھی نہیں چل رہا، نیوز چینل والے تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، میرے مولا ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کے ایمان کو اخلاق کو خوب بلند عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا، کس طریقے سے آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، بس اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھے، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے آپ وہ پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ کوئی سی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ 70 بار اپنے پیارے رب سے استغفار کرتے تھے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، خود بخود رزق بھی بڑھے گا، ایمان کی حرارت بھی تیز ہوگی، اللہ پاک نئے نئے رستے بھی کھلے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے نئے رستے کھلیں تو آپ لوگوں نے روزانہ 70 بار استغفار ضرور کرنی ہے، اور آج اس عمل سے پہلے بھی 70 بار 70 ٹائمز استغفار کرنا ہے۔ کیسے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے استغفر اللہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ذرا دھیان میں رکھیں، استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا اور جان چھٹ گئی، نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جو آپ کے گناہ ہیں ان کو پر ندامت کریں اور سوچیں کہ میرے رب مجھ سے یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، یہ مجھ سے صغیرہ گناہ ہو گیا، مجھے تو معاف کر دے۔ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سب سے خاص درود ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے،
تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے, کسی پر ناجائز مقدمہ ہو گیا ہے, کوئی رزق کی تنگدستی اور مقروض ہو چکا ہے, بہت زیادہ قرض بڑھ چکے ہیں. جو بھی آپ کے مقصد ہیں, جو بھی آپ کی حاجت ہے, آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں. آپ لوگوں نے بس اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس عمل کو پڑھنا ہے. کوشش یہی کریے گا کہ آپ لوگ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں. اور ایک بات جو آپ کا بارہا سوال لیتا ہے کہ کب وظیفہ پڑھیں, کوئی اس کی حد نہیں. آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. چاہتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں, نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل, آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے, نہ جگہ کی کوئی قید ہے. بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے. اللہ والوں, آپ لوگوں کو بارہا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے. یہ دن لاپرواہی میں مت گزاریے گا. آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اب ذرا ایک بار سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. پہلے تو آپ نے استغفار پڑھ لیا, پھر آپ نے نبی پاک کی ذات پاک پر درود پاک بھی پڑھ لیا. اب اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ والوں, یہ خاص اعمال ہیں, یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں, جو طریقہ, جو ترتیب بتا رہا ہوں, جو تعداد بتاؤں گا, اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو. ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو, چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے. ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں, ترتیب سب سے اہم ہے. آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں. چینی صاف ستھری ہونی چاہیے, کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو. ثابت دانے چینی کے لیے گا. ایک مٹھی چینی لے لیں, ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں. ایک پلیٹ میں ڈال لیں, کٹوری میں ڈال لیں, اس کو اپنے سامنے رکھ لیں. ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے, اللہ پاک کا اسم اعظم ہے, اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے. اللہ والوں, ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے, ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا, یہ صفت بہت اعلیٰ ہے, اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے. وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو. یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر. ایک معنی ہے درگزر, اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا. درگزر کرنے والا, پردہ پوشی کرنے والا. یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو. اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو, ایک صفت ہے یا غفارو. میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں. یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر, لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے. یا غفارو ایک بار ہو گیا, یا غفارو دو بار ہو گیا, یا غفارو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے. یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے. مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے, سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ہمارے گناہ نہ ہو, ہم لوگ کامیاب ہی رہیں. اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے. تو اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے. اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے, پردہ پوشی بھی فرمائے, کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے, اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے, وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی دیتے ہیں. تو اللہ والوں, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو. یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے. اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے. اللہ والوں, یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے, اور اس صورت کو نظر بد, جادو, جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے. یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے,
رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ طعنے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والو، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا، اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والو جو مانگے گے وہ ملے گا۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑا پن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے شفا والی سورت۔ تو اللہ والے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرد ہے، جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفور پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے،
313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی پہ دم کریں, چینی پہ دم کریں. اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. اب پہلے تو دعا کر لیں, دعا کر لیں. دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے. 3 بار, 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے, لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا, یا غفارو کا یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر, تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ, چوتھے نمبر پر یا غفورو. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے, چینی پر بھی دم کرنا ہے. یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا. اب چینی کو صدقہ کر دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں. کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں, یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں. چڑیا وغیرہ, چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی. قبرستان میں ڈال کر دیں, جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں. اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. پانی کو خود پی لیں, آپ خود پی لیں, یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں. شفا ہی شفا ہے. دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی, بس یہ ذہن میں رکھیے گا, دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے. اللہ پاک سے رو رو کر, گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے. وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے. وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں, دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.